بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے آج ہم سب کو اپنے اس نیک بندے پیر سید بابا غلام رسول شاہ علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو یہاں پر اپنا ذکر اپنے نبی کا ذکر اور اولیاء کرام کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کرام کی کثرت ہے، بالخصوص ہمارے مہمان خصوصی جو ضلع رجوری سے تشریف لائے حضرت مولانا فاروق احمد نقشبندی صاحب اور ان کے ہمراہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب قبلہ اور یہاں تحصیل بھر کے تمام علماء ائمہ کرام علاقے کے لوگ موجود ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا ان علماء کرام کا آنا قبول فرمائے. یہاں پر جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں جو کام کر رہے ہیں کہیں دنوں سے خدمتوں پہ لگے ہیں، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. وقت مختصر سا ہے چونکہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں کچھ لب کشائی کروں، چونکہ ہم یہاں کے میزبان ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، جو علماء کرام بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، ہمیں انہی کو سننا ہے. بس صرف چند ایک منٹ میں چند ایک باتیں عرض کر دوں. میرا بچپن کا زمانہ تھا، یعنی ہماری پڑھائی شروع ہو رہی تھی اور مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، غالباً حفظ مکمل کیا تھا یا درس نظامی درجہ اولا یا درجہ ثانیہ میں، یہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. یعنی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ میرا چل رہا تھا. اور یہ جو یہاں کے پیر سید بابا غلام رسول شاہ صاحب، ان کا کتنا بڑا فیضان ہے، میں اس بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے ملتا کیا ہے، تو جن کو ملتا وہ بتائیں گے ملتا کیا ہے. اور یہ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے کس کو کیا ملتا ہے، تو یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں. تو چونکہ یہاں ہمارے جتنے بھی تحصیل اور ڈسٹرکٹ ریاسی اور میں کہوں پورا علاقہ ان سے جڑا ہوا ہے، ان اولیاء کرام سے جڑا، اور بالخصوص اس پیر سید بابا غلام رسول سے بڑے باخیز اور با اثر بزرگ شخصیت ہے. اور بالخصوص میں اپنے گھر کی بات کروں تو ہمارا پورا گھر پورا خاندان ان سے جڑا ہے. اور بالخصوص ہماری والدہ اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں گھر کے، وہ سب الحمدللہ ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. تو میرا شروع کا زمانہ تھا، پڑھائی کا اتنی سوچ اور اتنی سمجھ نہیں تھی. تو ایک مرتبہ والدہ نے مجھے کہا کہ آپ بڑے دور پڑھتے ہیں، یو پی پڑھتے ہیں. اب آج تو یہاں مدرسے ہو گئے تحصیل بھر میں 2002 کی بات کر رہا ہوں، غالباً 2002-2001 کی. یہاں اس ٹائم اتنے مدارس نہیں ہوتے تھے، ہم یو پی میں پڑھتے تھے، بڑے مشکل اور بڑے کٹھن مراحل ہوا کرتے تھے. تو میری والدہ نے کہا کہ آپ دور پڑھتے ہیں، سال کے بعد گھر آتے ہیں، آپ کو اللہ کامیاب کرے، آپ ایسا کرو آپ نیوز زیارت پہ جاؤ. اور والدہ نے مجھے کہا کہ آپ جب جائیں گے تو گھر سے ہی ننگے پاؤں جائیں. تو ہماری اتنی سوچ نہیں تھی، بچپن تھا ہمارا. تو ہم نے کہا والدہ سے کہ اتنا دور تو ہم نہیں جا پائیں گے بغیر چپل کے. اب بچپن تھا، ہمیں کیا پتا کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں سے ملتا کیا. اس نے کہا والدہ ٹھیک ہے
اگر آپ اتنا دور گئے، ٹھیک ہے، میں والدہ کی بات سن کر میں آیا اور کیسے کیسے پہنچے وہ پورا یاد نہیں ہے، اور یہاں پر پہنچے. یہاں پر پہنچنے کے بعد اس وقت یہاں پر زیارت کے ساتھ میں 2 نل ہوا کرتے اور 2 نلوں سے پانی نکلتا ہے، ایک تھوڑا سا اوپر سے اور ایک تھوڑا سا نیچے سے، ساتھ میں 2 نل سے پانی نکلتا تھا. اور اس وقت جو یہ قبر مبارک تھی یہ پکی نہیں تھی، کچی مٹی کی تھی، اور 4 طرف دیواریں تھی، غالباً وہ دیواریں پتھر کی تھی یا اینٹ کی تھی، تو اوپر چھت وغیرہ کچھ نہیں تھا. ہم یہاں پر آئے اور دل میں یہی تھا کہ والدہ نے بھیجا اور ہم نے دعا کرنی کہ مولا ہمیں عالم بنا، ہمیں کامیاب بنا. ہم یہاں پہ آئے اور دعا کی، جس انداز سے دعا کرنی تھی کیا کی، اور بچپن کا وقت تھا، دعا کی. اور اس کے بعد جب پانی پیا تو 2 نل تھے، پہلے نل سے پانی پیا اس کا مزہ الگ تھا، اور جب دوسرے نلکے سے پانی پیا اس کا مزہ ہی الگ تھا. اور ابھی تک تو میں آیا تھا اور میرے ذہن میں اتنا وہ نہیں تھا خیال، کیونکہ بچپن کا وقت تھا. جب میں نے وہ 2 نلکوں سے پانی پہ، میں کہوں کہ میری جو دل کی کھڑکیاں تھیں وہ کھل گئی اور ذہن کھل گیا. اور میں نے اس وقت یہ محسوس کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے محسوس یہ کیا ہے، میری بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم ایک نارمل خاندان سے، نارمل ایک مزدور طبقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ، اور بالکل کوئی ہمارا اتنا کوئی بڑا سلسلہ نہیں تھا کہ ہم یہاں سے جا کر وہاں اتنی دور جا کر تعلیم حاصل کریں، اور پھر مجھ جیسا کمزور آدمی اس اسٹیج تک پہنچے. اگر میں کہوں تو یہ صرف اسی بزرگ کا فیض ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. بات میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے. ہم کہتے ہیں جو اس دربار پر آئے گا اور وہ سچے دل سے آئے گا تو اس سے یہ ملتا ہے. بے شک. اور آپ جب ان دربار پر آتے ہو، ان مزارات پر آتے ہو، ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آتے ہو، تو یہ ہمارے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے لوگ، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ مزار پر آتے ہیں، میلون گھاس ہوئیم وہیں گاس بد زیارتی پر تیتکار از بد دعا تاکہ یہ گاس میونون یہ گاس پھنا گاس ہو ہوئیم کر میوئی رکھ کرن قبض وہیں گاس بد بارگاس منز تیتکار بد دعا اللہ تعالیٰ گاس میں پھنا کرو ہوئیم کر میوئی زمین قبض بگاس بارگاس منز تیتکار از دعا اللہ تعالیٰ کر امیس بیٹھ اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہو تو فیض لینے کے لیے آئے گا. اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہو تو گھر کے لڑائی اور جھگڑے اور فتنے فساد مت لے کر آیا کرو، بلکہ اولیاء کرام کے بارگاہ میں آتے ہو اس لیے آیا کرو مولا ہم تیرے اس نیک بندے کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، مولا اس کے وسیلے سے میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. اس لیے ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہو تو دل کو سنبھال کے جایا کرو، کیونکہ یہ اولیاء کرام دیکھتے ہیں کون کس ارادے سے آ رہا ہے. اس لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہو تو فیض لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے نہیں، فیض لینے کے لیے، بدلہ لینے کے نہیں، فیض لینے کے لیے آیا کرو اپنی زندگی کو، تاکہ اور جو اس نیت سے آئے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ان اولیاء کرام کے وسیلے سے کامیاب کرتا، آخرت میں بھی کامیاب کرتا. دوسری بات، ہماری عورتیں اور جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے گھر کی شریعت نہیں ہے، جس کے دربار میں ہم آئے ہیں پیر سید بابا غلام رسول، ان کے گھر کی شریعت ہے اور انہی کے نانا جان پر یہ دین، یہ شریعت اتری ہے. ہم انہی سادات کے غلام ہیں. شریعت میں عورت کو مزار پر آنا حرام اور ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں پریشان ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے. تو پھر اگر کوئی عورت یہ کہے اگر عورت کو مزار پر جانا ناجائز ہے اور عورت کو ہر ایسے مقام پر جہاں پر بے پردگی ہو جانا گناہ ہے، تو پھر عورت اگر یہ کہے تو ہم اولیاء سے محبت نہ کریں. میں کہوں کہ ہاں عورت جہاں مرد اولیاء کرام سے جڑے وہاں پر عورتیں بھی اولیاء کرام کے دامن کو تھامے. جہاں مرد سادات سے جڑے وہاں پر ہماری خواتین بھی سادات کا دامن تھامے، حضرت فاطمہ کا دامن تھامے. لیکن میں وہاں پر عورتوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ پیر سید بابا غلام رسول صاحب سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور مزار پر آئیں اور مردوں کے بیچ میں بیٹھ کر آپ دعائیں کریں. آپ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ آپ نے اپنے گھر میں رہیں، 5 وقت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ آپ مختصر سا لنگر بنائیں، دعا کے لیے کوئی
मीठी चीज बनाए, कोई भी अच्छा खाना बनाए, और खाना बनाने के बाद नियत क्या करें कि मैं ये जो खाना बना रही हूँ, ये चीज बना रही हूँ, या ये सदका कर रही हूँ, मैं ये पीर बाबा गुलाम रसूल के नाम से कर रही हूँ, पीर बाबा गुलाम रसूल के नाम से कर रही हूँ। घर में कुछ बनवा के किसी मौलवी, किसी आलिम साहब, किसी को बुलाकर इनके नाम से घर में दुआ करें, और मैं यकीन से कहता हूँ इतना आपको फैज यहाँ कर नहीं मिलेगा जितना फैज आपको घर में रहकर शरीयत के मुताबिक लेकर करेंगे। इमाम अहले सुन्नत, लोग कहते हैं कि सुन्नियों ने क्या किया है कि मज़ारों को सजदा करते हैं, हम कहते हैं हम मज़ारों को सजदा नहीं करते। लोग कहते हैं कि सुन्नियों की औरतें मज़ारत पर आती है, हम कहते नहीं, ये मज़ारत पर औरत का आना नाजायज और गुनाह है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान, जिन्होंने सुन्नियत की तर्जुमानी की है, फरमाते हैं कि वो औरत जो अपने घर से निकलती है मज़ार पर जाने के लिए, वो लिखते हैं फतावा रज़विया के अंदर, जब वो घर से निकलती है मज़ार के इरादे से, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और जब वो मज़ार पर पहुंचती है साहिबे मज़ार की लानत ऐसी औरत पर पड़ती है। इसलिए मैं औरतों से कहता हूँ ये शरीयत का मसला है, आप घर में रहकर इनके नाम से नियाज करें और फातिहा करें। तीसरी बात, बाद लोग कहते हैं ये मज़ारों पर जाते हैं, मज़ारों पर क्या मिलता है। मैं कहता हूं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह से जुड़े हैं, ये अल्लाह के नबी से जुड़े हैं, और इनके जरिए से अल्लाह तक रसाई होती है। मुझे बताओ, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह के नबी का जिक्र किया है, उन औलिया किराम का जिक्र किया है। यही तो औलिया किराम से मिलता है। और एक बात कहूं, अल्लाह भी पाक, अल्लाह का नबी भी पाक, अल्लाह के तमाम अंबिया पाक, और अल्लाह के औलिया किराम ये भी मुकद्दस हस्तियां हैं। और जब अल्लाह पाक है, अल्लाह का नबी पाक है, और ये औलिया किराम बुजुर्ग हस्तियां हैं, तो जहां पर अल्लाह पाक है तो अल्लाह की मोहब्बत भी पाक है। जहां पर हमारा नबी बरकत, तो पाक अल्लाह की मोहब्बत, पाक नबियों की मोहब्बत, इन पाक वलियों की मोहब्बत नापाक दिलों में नहीं डाली जाती है, नहीं डाली जाती है। तो जो जब अल्लाह पाक है, अल्लाह का नबी पाक है, और ये औलिया किराम पाक है, तो इनकी मोहब्बत जो पाक है वो नापाक दिलों में नहीं डाली जाएगी, वो पाक दिलों में डाली जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी। तो जिनके दिल पाक है, जिनके दिल पाक है, उनके दिलों के अंदर इन पाक हस्तियों की मोहब्बत डाली जाएगी। जिनके दिल ही पाक नहीं है तो नापाक दिल के अंदर पाकों की मोहब्बत नहीं डाली जाएगी। फिर उनको एतराज करने तो करने दें, क्योंकि हम इनसे जुड़े इसलिए हैं क्योंकि हम इनको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआएं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला आज के उससे पाक को कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल रहमती का या अरहम।